غرباء 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 غرباء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق علیہ. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، تمام قسم کی تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے جس نے ہم جیسی مخلوقات کو وجود بخشا اور پیدا کرنے کے بعد ہماری ہدایت کا سامان بھی مہیا فرمایا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو تاجدار مدینہ ہادی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے بھیجے ہوئے پیغام کو رب کے بندوں تک پہنچا دیا. محترم حاضرین، مجھے جو آپ سے خطاب کرنے کے لیے اس خطبہ جمعہ میں عنوان دیا گیا ہے وہ ہے جہنم کا منظر. میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. جو بندہ یا جو بندی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے، اس کی عبادت میں کوئی اور شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی تو نور من نور اللہ ہیں اور نہ ہی تو الوہیت کے درجے پر فائز ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے غلام، اللہ کے بھیجے ہوئے بندے اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ ہی تو بذات خود رب ہیں جیسا عیسائی کہتے ہیں اور نہ ہی تو رب کے بیٹے ہیں جیسے کرسچنٹی کے لوگ کہتے ہیں، کرسچن لوگ کہتے ہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے غلام، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، کہ اور اللہ رب العالمین کے کلمے تھے جس کا القاء مریم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے کیا تھا اور اللہ رب العالمین کی روح تھی. وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، اور جو اس بات کی بھی گواہی دے کہ یقیناً جنت بھی برحق ہے. وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ نار جہنم بھی برحق ہے، جہنم کو اللہ رب العالمین نے وجود بخشا ہے. ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، وہ عمل کے کسی بھی درجے میں کیوں نہ ہو ایسے بندے کو اللہ رب العالمین جنت عطا فرماتے ہیں.
اس حدیث سے سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنت اور جہنم اللہ رب العالمین کی ایسی مخلوق ہے جن کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین ان کے ذریعے مخلوقات کو جزا اور سزا دے گا، سب سے پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی کامیابی کا دار و مدار، آخرت میں انسان کی نجات کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ میں اور آپ رب کی بنائی ہوئی اس مخلوق پر بن دیکھے کہ ایمان لے آئے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، بس ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا، قرآن کی زبانی سنا، اب بس ہم ایمان لے آئے کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی برحق ہے۔ اگر یہ بندہ ایمان رکھتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، وہ جنت کے کسی بھی درجے میں کیوں نہ ہو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری اخروی نجات کا دار و مدار جس بات پر ہے وہ اس بات پر کہ ہم جنت و جہنم پر ایمان رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریبی رشتہ داروں کو ڈرانے کے لیے صفا پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور اس کے بعد یا صباحا کی آواز دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان، قوم، قبیلے، ملک والے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کا نام لے کر کیا کہتے ہیں؟ اے میرے خاندان کے لوگوں، اے میرے قبیلے والوں، اے میرے خانوادے والوں، یہ بات یاد رکھو، انقذوا انفسکم من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اس دنیاوی زندگی میں ہی اپنے آپ کو نار جہنم سے بچانے کا سامان تیار کر لو، اس لیے کہ میں تمہارے لیے اللہ رب العالمین کے پاس کچھ کام آنے والا نہیں ہوں۔ حد تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر نور نظر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی فاطمہ اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میرے باپ کو تو نبوت اور رسالت کا تاج ملا ہوا ہے، میرا باپ تو نبی اور رسول ہے، آخرت میں مجھے بچا لے گا، جنت کا حقدار ٹھہرا دے گا، جہنم سے بچا لے گا، اس خوش فہمی میں نہ رہنا، اس غلط فہمی میں نہ رہنا، انقذی نفسک من النار، بلکہ عمل کرتے رہو اور عمل کے ذریعے اسی دنیا میں اپنے آپ کو نار جہنم سے بچانے کا سامان تیار کر لو۔ کیوں؟ فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اس لیے کہ کل حشر کے دن نہ نسبتیں کام آنے والی، نہ رشتہ داریاں کام آنے والی، نہ عہدہ کام آنے والا، نہ منصب کام آنے والا، نہ دولت کام آنے والا، نہ نبی کی نبوت کام آنے والی، نہ رسول کی رسالت کام آنے والی۔ اس وقت میں اگر کچھ کام آنے والا ہے تو میرا اور آپ کا زندگی میں کیے جانے والا حسن عمل ہے۔ اس لیے زندگی میں اپنے آپ کو نار جہنم سے بچانے کی فکر کر لو اور عمل کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ حضرات میں اس بات سے بات آپ کے سامنے رکھنا چاہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی میں اپنے حیات مبارکہ میں اپنی قوم کے ذریعے اپنی امت کو تمام پیغام دے دیا، انذرتکم النار انذرتکم النار انذرتکم النار، لوگوں میں نے تمہیں نار جہنم سے بچا دیا، ڈرا دیا، اب اپنے آپ کو آگاہ کر لو، اپنے آپ کو نار جہنم سے بچانے کا سامان تیار کر لو۔ اب چلے نار جہنم کی سیر کرتے ہیں۔ رب کی بنائی ہوئی یہ جہنم بڑی ہولناک جہنم ہے، رب کی بنائی ہوئی جہنم بڑی دہشت ناک جہنم ہے، رب کی بنائی ہوئی جہنم بڑی ہولناک جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جہنم کے کل 7 دروازے ہیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جتنے دروازے ہیں اتنے ہی جہنم کے طبقات بھی ہیں، اتنے ہی جہنم کے کیٹیگریز اور جہنم کے درجے بھی ہیں۔ کوئی درجے میں مسلمان داخل ہوں گے، کسی درجے میں مشرکین داخل ہوں گے، کسی درجے میں یہود داخل ہوں گے، کسی درجے میں نصارہ داخل ہوں گے، اور جو جہنم کا سب سے نچلا درجہ، نچلا طبقہ ہوگا
اس میں اس کائنات کے منافقین داخل ہوں گے، اور جہنم کے درجات جو جو نیچے کی طرف ہوتے ہیں، عذابات کی کیفیات، عذابات کی حقیقتیں، عذابات اتنی ہی تکلیف دہ اور اتنی ہولناک ہوا کرتی ہے۔ اس اعتبار سے منافقین کو جہنم کا سب سے ہولناک اور دردناک عذاب دیا جائے گا، جو کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں داخل ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ حضرات، یہ ہوئی جہنم کے دروازے جو کہ 7 تھے۔ اب یہ جہنم گہری کتنی ہوگی؟ جہنم کی گہرائی اور گہرائی کا کیا عالم ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ایک مرتبہ نصیحت فرما رہے تھے، اسی موقع پر ایک دھماکے دار آواز آئی۔ صحابہ کرام سے پوچھا کیا جانتے ہو آواز کون سی ہے؟ صحابہ کرام نے بھی سنا اس آواز کو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں اور آپ زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ چٹان ہے، یہ وہ چٹان کی آواز ہے جس کو 70 سال پہلے جہنم کے منہ سے گرایا گیا تھا، اور 70 سال بعد جا کر وہ جہنم کی تہ میں پہنچی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جہنم کے دہانے سے، جہنم کے منہ سے اگر کسی پتھر کو لڑکا دیا جائے تو 70 سال کی مسافت طے کرنے کے بعد جہنم کی تہ کو پہنچے گا۔ جہنم کی گہرائی کا عالم ہے۔ اور جہنم کتنی بڑی ہوگی، جہنم کتنی وسیع ہوگی، اس کا اندازہ اس بات سے لگائے ایک جہنمی جو جہنم میں جانے والا ہے، ویسے ہر 1000 میں سے 999 افراد جہنمی گنہگار ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ صرف ایک جہنمی کی جسامت، اس کا جسم، اس کا بدن کتنا بڑا ہوگا کہ سبحان اللہ، جہنمی کے ایک دانت احد پہاڑ کے برابر۔ کتنا ہے احد پہاڑ؟ جو لوگ عرب کا سفر کیے ہیں، مکہ مدینہ کی زیارت جنہیں نصیب ہوئی ہے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ 4.5 سے 5 کلومیٹر پر گھرا ہوا احد پہاڑ ہے، اور جہنمی کا صرف ایک دانت احد پہاڑ کے برابر۔ اور سبحان اللہ، ہمارے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں، تو ذرا اندازہ لگائیں کہ 32 دانتوں کا کیا عالم ہوگا۔ اور ایک کاندھے سے لے کر دوسرے کاندھے کے درمیان کتنی دوری ہوگی ایک جہنمی کے؟ 3 روز تک ایک تیز رفتار سوار گھوڑے کے ذریعے اگر یہاں سے رات بھی دوڑتا رہے، دن بھی دوڑتا رہے، 3 دن کے بعد جہاں پر جا کر وہ پہنچتا ہے، اتنی ہی مسافت کے اعتبار سے اتنی ہی دور تک ان دونوں کاندھوں کے درمیان کا فاصلہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک جہنمی، اور ایک جہنمی کے بیٹھنے کی کتنی جگہ ہوگی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں کے ذریعے مجھے اور آپ کو سمجھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنی جگہ کے مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، ایک جہنمی کے بیٹھنے کے لیے اتنی جگہ ہوگی۔ کتنے کلومیٹر ہے؟ 450 سے تقریباً 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ سے مدینہ کی، ایک جہنمی کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ، ایک جہنمی کا یہ عالم ہے تو ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جانے والے ہیں، اور جب حشر کی عدالت قائم ہوگی، رب العالمین گنہگاروں کو اٹھاتا جائے گا، جہنم میں ڈالتا جائے گا اور پوچھتا جائے گا وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ۔ اے جہنم کیا تو بھر چکی ہے، اے جہنم کیا تو بھر چکی ہے؟ جہنم یہی کہتے رہے گی هَلْ مِن مَّزِيدٍ هَلْ مِن مَّزِيدٍ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، اور مزید ڈالو اور مزید لا کر ڈالو۔ اللہ رب العالمین گنہگاروں کو ڈالتا جائے گا یہاں تک کہ اس کی بھوک مٹ نہیں سکے گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین اپنا قدم اٹھائے گا اور جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اس وقت جہنم چیخ پڑے گی قط قط وعزتک، تیری عزت و جلال کی قسم اب میں بھر چکی ہوں۔ حضرات، جہنم کی گہرائی کا یہ عالم ہے۔ اب جہنم وزنی کتنی ہوگی؟ جہنم وزنی کتنی ہوگی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یؤتی بجہنم یوم القیامہ، قیامت کے دن جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ اور کیسا لایا جائے گا؟ کون لا رہے ہوں گے؟ لہا 70,000 زمام، لہا 70,000 زمام، 70,000 زنجیریں اسے باندھی ہوئی ہوں گی۔ ومع كل زمام 70,000 ملک یجرونها، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑ کر گھسیٹ رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، ایک فرشتے کا کیا عالم ہے۔ اگر ایک فرشتہ اس دنیا پر اپنا پر مار دے تو ساری دنیا نیست و نابود تہ بالا ہو کر رہ جائے گی۔ ایک فرشتے کی طاقت کا یہ عالم ہے، اور ایک لگام کو، ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے۔ اب ذرا غور کرو کہ 70,000 لگاموں اور 70,000 زنجیروں کو کہ نہ جانے کتنے فرشتے پکڑ کر گھسیٹ کر لا رہے ہوں گے۔ اب لا کر حشر کی عدالت میں رکھ دیا جائے گا۔
وہ دور سے جہنم گنہگاروں کو دیکھے گی، جہنم کو آنکھیں بھی اللہ رب العالمین عطا کرے گا، وہ دور سے گنہگاروں کو دیکھ رہی ہوگی، وہ دور سے ظالموں کو دیکھ رہی ہوگی، وہ دور سے نافرمانوں کو دیکھ رہی ہوگی، وہ دور سے مشرکوں کو دیکھ رہی ہوگی۔ اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، اس کا غصہ جوش مار رہا ہوگا، وہ چیخ رہی ہوگی، وہ چلا رہی ہوگی، وہ دھاڑے مار رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، اتنا غضب میں ہوگی کہ قریب ہے کہ غصے کے مارے پھٹ جائے۔ جہنم کی کیفیت دیکھ کر اہل محشر کانپ اٹھیں گے، محشر کی پبلک دیکھ کر کانپ اٹھے گی، تھرا اٹھے گی۔ انبیاء علیہ السلام بھی کپ کپا رہے ہوں گے، فرشتے بھی تھرا رہے ہوں گے، اولیاء کرام بھی ہوں گے، وہ بھی کپ کپا رہے ہوں گے، جنوں کی جماعت بھی ہوگی، وہ بھی تھرا رہے ہوں گے۔ اب جہنم کو دور سے دیکھنے کے بعد انسانیت کا یہ عالم ہے، تو اس شخص کا کیا انجام ہوگا جو جہنم میں پہنچ جائے گا؟ اس شخص کا کیا حشر ہوگا جو جہنم میں پہنچ جائے گا؟ اور سبحان اللہ، جہنم میں اللہ رب العالمین نے طرح طرح کے جو عذابات رکھے ہیں، ان میں سے ایک عذاب سانپ اور بچھو کا عذاب بھی ہے۔ سانپ اور بچھو کا عذاب، ہم نے دنیا میں سانپ دیکھے ہیں، ہم نے دنیا میں بچھو دیکھے ہیں، لیکن جہنم کا سانپ ایک ایک اونٹ کے بختی اونٹ کے مانند سانپ ہوں گے۔ جہنم کے بچھو، ایک ایک بچھو خچر کے برابر بچھو ہوں گے۔ خچر جو گدھے سے تھوڑا بڑا اور گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا جانور ہوتا ہے، اس کو خچر کہا جاتا ہے۔ ایک ایک بچھو جہنم کا خچر کے برابر ہوگا، اور جو ایک مرتبہ انسان کو ڈس لے تو 40 سال کے درد و کرب میں انسان پریشان اور تڑپتا رہے۔ ایک مرتبہ کے ڈنک کا یہ عالم ہے، اور انسانوں پر ایسے جانور مسلط کر دیے جائیں گے جو ہمیشہ اس کو ڈنک مار رہے ہوں گے۔ دو ہی فریق ہوں گے، عدالت کی جو محشر کی عدالتوں کی دو ہی گروہ ہوں گے، وہاں پر ہزاروں فرقے ہزاروں گروہ نہیں گے، بلکہ دو ہی گروہ ہوں گے۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک جنت کی مہک کا حقدار تو دوسرا جہنم کی بھڑک کا حقدار۔ اب ذرا جہنمی کے جہنم میں جانے کا انداز تو ذرا دیکھو، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اس کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لایا جا رہا ہوگا، اس کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لایا جا رہا ہوگا۔ اس جہنمی کے جانے والے کی طرف چہرے کو دیکھو، کیسا چہرہ ہوگا؟ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، اندھیری رات کے اندھیرے ٹکڑے کے من اس کا چہرہ بھی سیاہ اور کالا ہوا ہوگا۔ اس کے لباس کو دیکھو، لباس کیسا ہوگا؟ سرابیلہم من قطران، ڈامبر لگا ہوا لباس ہوگا، تارکول کا لباس پہنایا جا رہا ہوگا، اس کے گردن میں طوق پہنائی جائے گی، ہاتھوں میں زنجیروں سے جکڑ دیا جائے گا۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، اور گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہوگا۔ اس دم کیا کہہ رہا ہوگا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، ہے کاش میرا نام اعمال آج مجھے نہ ملا ہوتا، ہے کاش موت آ جائے اور میرا کام تمام کر دے، ہے کاش نہ تو آج مال و دولت نے فائدہ دیا، نہ عہدہ و منصب نے فائدہ دیا، ہے کاش میں دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاتا۔ یہ کاش کے نعرے لگا رہا ہوگا، حسرتیں کر رہا ہوگا، آہیں بھر رہا ہوگا۔ رب العالمین کا اعلان ہوگا، خذوہ فغلو، اسے پکڑو، اسے جکڑو، ثم الجحیم صلو، پھر نارے جہنم میں اسے جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکو، پھر 70 گز زمین کے پیمائش کے برابر زنجیروں میں اسے جکڑ دو، جہنم میں پہنچ جائے گا۔ اور وہاں کیا ہوگا؟ کلا انہا لظی، وہاں بھڑکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی شعلے دار آگ ہوگی، نزاعۃ للشوی، جو انسان کے چہرے کو، انسان کے کھال کو جھلسا کر رکھ دے گی۔ اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کو سزا دینے کے لیے قانون بھی رکھا ہے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جب ایک کھال جلے گی، انسان کی چمڑی سبحان اللہ کتنی نرم و نازک چمڑی ہوتی ہے، کتنی حساس چمڑی ہوتی ہے کہ ذرا سا اگر مچھر کاٹ دے تو انسان کا وجود ہل کر رہ جاتا ہے، ذرا سی چونٹی اگر اس کو ڈنک مار دے تو انسان کا پورا وجود دہل جاتا ہے۔ رب العالمین نے جہنم میں یہ قانون رکھا ہے کہ جب جہنم میں چمڑی جل جل کر پک جائے گی، پوری طرح جل کر خاکستر نہیں بلکہ جل کر پک جائے گی، رب العالمین نئی چمڑی عطا فرمائے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ کسی طرح کے عذاب میں انہیں کمی و تخفیف واقع نہ ہو۔ حضرات،
جہنم کا جو سب سے خطرناک اور ہولناک عذاب ہوگا وہ آگ کا عذاب ہوگا، وہ شعلوں کا عذاب ہوگا، وہ نارے جہنم کا عذاب ہوگا، وہ چنگاریوں کا عذاب ہوگا۔ سبحان اللہ، ذرا غور فرمائیں آپ، جب 1945 میں تقریباً امریکہ نے جاپان پر بم گرایا تھا، نیوکلیئر بم کے ذریعے اس نے آبادیوں کو ویرانیوں میں تبدیل کیا تھا، کہ جب دیکھتے ہی دیکھتے 2 شہر اجڑ گئے، ہنستے بستے انسان ملبوں میں تبدیل ہو گئے، فلک بوس عمارتیں زمین بوس ہو گئی، یہ سفید اور سفید آسمان یہ پورے کالے دھواں کی شکل اختیار کر گیا، ساری کھیتیاں جل کر خاکستر ہو گئی۔ چند سالہ انسانی کوششوں کا یہ نتیجہ کہ اللہ اکبر، آج بھی مخلوقات پیدا ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ناقص الخلقت پیدا ہوتی ہے، چند سالہ انسانی کوششوں کا یہ نتیجہ کہ اللہ اکبر، آج بھی مخلوقات ناقص الخلقت پیدا ہوتی ہے۔ تو رب کی بنائی ہوئی جہنم کی وہ آگ جس کو 1000 سال تک دھوکا گیا تو آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھوکا گیا تو وہ آگ لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھوکا گیا تو آگ سیاہ ہو گئی، اور جہنم کی وہ آگ اب بھی سیاہ ہے، جہنم کی آگ اب بھی سیاہ ہے، اس کی ایک ایک چنگاری کیسی ہوگی، انہا ترمی بشرر کالقصر، بڑے بڑے محلوں کے مانند ان کی چنگاریاں ہوں گی، بڑے بڑے اونچے محلوں کے مانند چنگاریاں پھینک رہی ہوگی۔ اور سبحان اللہ، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، جب جہنمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو مکان ضیق میں اس کو داخل کیا جائے گا۔ مکان ضیق کیا ہے یہ؟ اذا القوا منها مكانا ضيقا، مکان ضیق میں اس کو داخل کیا جائے گا، تنگ کوٹھڑی میں اس کو داخل کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہاں پر آگ کے بڑے بڑے صندوق ہوں گے، آگ کے صندوقوں میں انہیں بند کیا جائے گا، اور ان کو لباس بھی پہنایا جائے گا، جس طرح آج دنیا کے جیل خانوں میں قیدی کے خصوصی لباس ہوتے ہیں، ویسے جہنم میں بھی کوٹھڑیاں ہوں گے، وہاں پر بھی ان کو لباس دیا جائے گا، لیکن لباس کیسا ہوگا؟ لباس کیسا ہوگا؟ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، آگ کے لباس انہیں دیے جائیں گے جس کی باضابطہ سلائی اور کٹائی ہوئی ہوگی۔ اب ذرا غور کریں، فرشتے کیسے ہوں گے جنہوں نے اس لباس کو تیار کیا ہوا ہوگا، اور وہ قینچی کیسی ہوگی جس کے ذریعے لباس کی کٹائی ہوئی ہوگی۔ لباس دیا جائے گا بھی آگ کا لباس ہوگا، اور وہاں انہیں سونے اور اٹھنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے بچھونا بھی دیا جائے گا اور اوڑھنا بھی دیا جائے گا، لیکن یہ اوڑھنا اور بچھونا کا اوڑھنا بچھونا ہوگا، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، اوڑھنے کے لیے اوڑھنا دیا جائے گا، وہ بھی اوڑھنا آگ کا اوڑھنا ہوگا، اور جو بچھانے کے لیے دیا جائے گا وہ بھی آگ کا بچھونا ہوگا، اور جس چھت کے نیچے انہیں رکھا جائے گا وہ بھی آگ کا چھت ہوگا، اور جس فرش کے اوپر انہیں رکھا جائے گا وہ بھی آگ کا فرش ہوگا۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل۔ غور کرنے کی بات ہے حضرات، آگ کے صندوقوں میں بند کیا گیا، لباس پہنایا گیا تو آگ کا لباس، اوڑھنے کے لیے دیا گیا تو آگ کا اوڑھنا، بچھانے کے لیے دیا گیا تو بچھونا بھی آگ کا ہوگا، فرش کے نیچے رکھا گیا تو آگ کا فرش، اور جس چھت کے اوپر، چھت کے نیچے رکھا گیا تو وہ بھی آگ کا چھت ہوگا۔ ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی، ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، وہاں انسان کو اپنے پاس موت آتی ہوئی نظر آئے گی۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن انسان مرنے والا نہیں ہے۔ وَدَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، وہاں انسان موت کو دعوت دے گا۔ جو انسان زندگی میں موت سے بھاگا کرتا تھا، جو انسان موت کے نام سے کپ کپایا کرتا تھا، موت کے نام سے راہ فرار اختیار کیا کرتا تھا، نارے جہنم میں پہنچنے کے بعد وہاں پر موت کو دعوت دے گا، اسے کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت کو نہیں، آج ایک ہلاکت کو نہیں، آج ایک تباہی کو نہیں، ہزاروں اموات کو پکار لو، ہزاروں تباہیوں کو پکار لو۔ وما هو بمیت، وہاں پر انسان کو موت نہیں آنے والی۔ اور سبحان اللہ، جو جہنم کی آگ کے ذریعے ان کو تڑپایا جائے گا، سزا دی جائے گی، یہ آگ ایسی آگ ہوگی، انسان تو انسان، جنات تو جنات، یہ آگ خود نارے جہنم کے لیے، جہنم کی آگ خود جہنم کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ ایسی آگ کے ذریعے ان کو عذاب دیا جائے گا جو آگ کے جہنم کے عذاب خود جہنم کے لیے وہ آگ ناقابل برداشت۔ اس لیے جہنم رب العالمین سے شکایت کرے گی اور کہے گی
اشتكت النار الى ربها فقالت يا رب اكل بعضي بعضا. رب العالمین سے جہنم شکایت کری اور کہے گی اے اللہ یہ جہنم کی آگ میرے لیے ناقابل برداشت ہے، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو ہضم کر رہا ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کھائے جا رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے جہنم پر یہ قانون لاگو کیا کہ 1 سال تک جہنم ٹھنڈی کی سانس لے گی اور 1 سال تک جہنم میں گرمیوں والا عذاب ہوگا. تو جس طرح انسان کے لیے گرمیوں کا عذاب ناقابل برداشت، اس طرح ٹھنڈیوں کا عذاب بھی انسان کے لیے ناقابل برداشت. جب جہنم کی آگ کا عذاب انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوگا، انسان چیخے گا، چلائے گا، رب العالمین کی طرف نگاہ اٹھائے گا اور فریاد کرے گا، تڑپتے ہوئے دعا کرے گا اور کہے گا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. اے پروردگار دنیا میں ظالم بنے بیٹھے رہے، دنیا میں گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اب دنیاوی زندگی کی طرف لوٹا دے، جب لوٹ کر آئیں گے تو اچھے اعمال کر کے آئیں گے، نیک اعمال کر کے آئیں گے. رب العالمین کہے گا ذرا غور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. ارحم الراحمین، ارحم الراحمین رحم کی بھیک مانگنے پر بھی کہے گا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. اس جہنم میں تڑپتے رہو، اس جہنم میں بلکتے رہو، اس جہنم میں ذلت و رسوائی کے ساتھ پڑے رہو. ولا تکلمون، اب مجھے گفتگو بھی نہ کرنا، اب مجھ سے کلام کرنے کی جسارت بھی نہ کرنا. رب العالمین بھی دھتکار دے گا. اب اس کے بعد اپنے طبقے کے جو خازن ہوں گے اس سے کہیں گے، جہنمی لوگ ان سے فریاد کریں گے اور کہیں گے قال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. یہ جہنمی لوگ اپنے طبقے کے داروغہ سے کہیں گے اور کہیں گے ادعوا ربکم، اپنے رب سے ذرا ہمارے بارے میں سفارش کرو، ان سے دعا کرو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ایک دن کے لیے صرف عذاب کو ہلکا کر دے، ایک دن کے لیے صرف عذاب کو ہلکا کر دے. یخفف عنا یوما من العذاب قالوا اولم تک تأتیکم رسولکم بالبینات. وہ داروغے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس قرآن و حدیث کی تعلیمات نہیں آئی؟ کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے؟ کیا تمہارے پاس پیغمبر رسول نہیں آئے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ضرور آئے لیکن ہم نے سب کو جھٹلا دیا. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرین الا فی ضلال. وہ کہیں گے داروغے جہنم کہ جاؤ اب تم ہی دعا کرو. داروغ جہنم کہیں گے تم ہی اپنے رب کو پکار لو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اور ایسے گنہگاروں کی دعائیں، فریادیں، آہیں بیکار چلی جائیں گی. اب جہنم کے طبقے نے بھی دھکار دیا اور جہنم کا جو سب سے بڑا داروغہ ہے اس کو فریاد کریں گے اور کہیں گے ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک. اے نارے جہنم کے داروغے، اے مالک تمہارے رب سے کہو کہ مارنا ہو تو اس طرح سے تڑپا کر تو نہ مارے، مارنا ہو تو ایک لخت مار دے جس کی وجہ سے ہمارا کام تمام ہو جائے، ہم زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، موت کے منہ میں ہم چلے جائیں، ہم زندگی کی ہمیشہ کے لیے مر جائیں. قال انکم ماکثون. وہ داروغ جہنم جواب دے گا نہیں، مر نہیں سکتے، تڑپتے رہو گے، موت نہیں آ سکتی. موت ایک مرتبہ آنی تھی، وہ آ گئی، اب دوبارہ موت بھی آنے والی نہیں ہے. داروغ جہنم نے بھی دھتکار دیا. اب ادھر دیکھیں گے جنت کے افراد، جنتی لوگ آب خورے کے مزے لے رہے ہیں، سلسبیل کے مزوں میں لطف اندوز ہو رہے ہیں، آب کوثر پی رہے ہیں. ان سے کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ وَمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. اے جنتیو، رب العالمین نے جو تمہارے اوپر نوازشیں کی ہے ہمیں بھی ذرا پینے کے لیے دے دو، ہمیں بھی ذرا کھانے کے لیے دے دو. قالوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمْ عَلَى الْكَافِرِينَ. نہیں، یہ نوازشیں رب العالمین نے ہمارے لیے عطا کی ہیں، تمہارے اوپر یہ نوازشیں رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے. جنتی لوگ بھی دھتکار دیں گے. اب آخر میں ایک چانس باقی رہے گا. رب العالمین نے بھی دھتکار دیا، ان کے طبقے کے فرشتے نے بھی دھتکار دیا، داروغ جہنم نے بھی دھتکار دیا، ادھر جنتی لوگ نے بھی دھتکار دیا. اب ایک امید رہی بس، اور وہ امید کیا ہے؟ یریدون ان یخرجوا من النار، یریدون ان یخرجوا من النار. کیا نارے جہنم سے راہ فرار اختیار کر کے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها. جب جہنم کو پار کرنے کی امید ان کے بن آئے گی، نکل کر اتنے کنارے پر آئیں گے کہ وہاں پر امید بنائے گی چلو ہم نارے جہنم سے راہ فرار اختیار کرنے کے قریب ہیں، پھر وہاں سے ان کو لڑکا کر نیچے گرا دیا جائے گا.
كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، اور کہا جائے گا اس نار جہنم کا مزہ چکھتے رہو جس کا تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، انکار کیا کرتے تھے، رب کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ حضرات، یہ جہنم کی کیفیات جہنمیوں پر بڑی سخت اور گراں گزر رہی ہوگی۔ اب شیطان اٹھ کر خطاب کرے گا، شیطان اٹھ کر تقریر کرے گا۔ جب جہنمی جہنم میں تڑپ رہے ہیں اور جنتی جنت میں لطف اندوز ہو رہے ہیں، شیطان اٹھ کر تقریر کرے گا اور کیا کہے گا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ شیطان کہے گا، جس کا قرآن میں اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اے جہنمیوں اور اے جنتیوں، یہ بات یاد رکھو، رب العالمین نے دنیاوی زندگی میں تم سے جتنے وعدے کیے تھے وہ سارے کے سارے برحق تھے، اور جتنے وعدے میں نے کیے تھے وہ سارے کے سارے جھوٹے اور بے معنی تھے۔ رب العالمین نے جتنے تمہیں وعدے کیے تھے وہ سارے کے سارے سچے وعدے تھے، اور میرے سارے وعدے جھوٹے اور بے معنی تھے۔ ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میں نے تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کی، میں نے تمہارے اوپر کوئی جبر نہیں کیا، بلکہ میں نے صرف تمہارے دل میں خواہشیں پیدا کی، میں نے صرف تمہیں دعوت دی۔ فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کیا، تم نے اپنے دل کی خواہشوں کو پورا کیا، تم نے اپنے آرزوؤں کو پورا کیا، تم نے اپنی امیدوں کو پورا کیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے گالیاں نہ دو، آج مجھے برا بھلا نہ کہو، آج مجھے مت کوسو، ولوموا انفسکم، بلکہ اپنے آپ کو گالیاں دو، اپنے آپ کو برا بھلا کہو، اپنے آپ کو کوسو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج نار جہنم سے نہ میں بچنے والا ہوں اور نہ تم بچنے والے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور میں ان ساری باتوں کا انکار کر رہا ہوں جن کو تم شریک بنا بیٹھے رکھے تھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے شیطان کی صفت بیان فرمائی، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کا سب سے بڑا دغاباز، انسان شیطان کے لیے سب سے بڑا دھوکے باز واقع ہوا ہے۔ جہاں پر انسان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہیں سے شیطان راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ لہذا حضرات یاد رکھیں، وہ عزت نہیں کہ جس کے بعد انسان نار جہنم سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے، وہ سربلندی نہیں کہ جس کے بعد انسان اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکے۔ اصل کامیابی تو یہی کامیابی ہے کہ انسان نار جہنم سے بچ کر جنت نعیم کا اپنے آپ کو حقدار بنائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو نار جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کا حقدار ہو گیا، ایسا ہی انسان کامیاب ہے۔ اگر ایسا انسان نہ کر سکا تو یاد رکھو، سالاری بھی ذلت ہوگی، عزت بھی ذلت ہوگی، حکومت بھی ذلت ہوگی، دولت بھی ذلت ہوگی، انسان کی زندگی مصیبت ہی مصیبت ہوگی۔ یہ انسانی قافلہ وحشتناک جہنم کی طرف سفر کر رہا ہے۔ حضرات یہ بات یاد رکھیں، یہ دنیا ایک سفر ہے، یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، یہ دنیا ایک بازار ہے۔ دنیا کے اس بازار میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت کے خریدار ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہنم کے خریدار ہیں۔ آج دیکھیں انسانوں میں سے کتنے انسانیت ہیں جو جہنم کی طرف سفر کر رہے ہیں، جو جہنم کو خرید رہے ہیں۔ مجھے معاف کرنا، نفس کی غلامی کرنے والے، سودی کاروبار کرنے والے، لین دین کی میں غلط داری اور اسی طرح سے غداری کرنے والے، غریبوں کا مال کھانے والے، مساجد کا مال کھانے والے، غریبوں کی جائیداد پر ناجائز قبضے جمانے والے، ماں باپ کی جائیداد پر قبضہ جمانے والے، بہنوں کی مال میراث ہڑپ کرنے والے، اس دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو جہنم کے خریدار ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت کے خریدار ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کل الناس یغدو فبائع النفس فمعتقها او موبقها، دنیا میں ہر انسان صبح کرتا ہے، لیکن کچھ انسان جب صبح کرتے ہیں تو وہ کمائی کے لیے نکلتے ہیں، اور کچھ انسانوں کی کمائی اپنے آپ کو نار جہنم کا حقدار بنانے کے سلسلے میں ہوتی ہیں، اور کچھ انسانوں کی کمائیاں
جنت کا اپنے آپ کو حقدار بنانے کے سلسلے میں ہوتی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، دنیا کے اس بازار میں جنت کے طلبگار بنو، دنیا کے اس بازار میں جنت کو چاہنے والے بنو، دنیا کے اس بازار میں جنت کے خریدار بنو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اور یہ بات یاد رکھو، اس خطبہ جمعہ سے پیغام لے کر اٹھو کہ میرے اور آپ کی زندگی کا کوئی دن ایسا نہ جائے کہ جس میں میں اور آپ نار جہنم سے پناہ نہ چاہتے ہو اور جنت کا سوال نہ کرتے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبح اور شام دن میں 3 مرتبہ نار جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے، جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے پناہ دے دے۔ اور جو بندہ صبح و شام دن میں 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، جنت خود کہتی ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخلہ فرما دے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ میں جہنم سے پناہ طلب کرتا ہوں، اے بار الہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے بار الہ مجھے جنت کا حقدار ٹھہرا دے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ دعا کرتا ہے خود جنت و جہنم اس کے حق میں سفارش کرتے ہیں۔ انہی چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں رب العالمین سے دعا کنا ہوں، بار الہ آج کی مجلس میں جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں اور جہاں جہاں دنیا کے کونوں میں مسلمان پائے جاتے ہیں، بار الہ سب کی مغفرت فرما، بار الہ سب کو جنت کا حقدار بنا، بار الہ سب کو نار جہنم سے آزادی دلا دے۔ بار الہ جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں ان کی قدم قدم پر مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو تمام حشر کے سوالات اور جوابات میں آسانی عطا فرما، اخروی تمام عذابات سے ان کو حفاظت فرما۔ بار الہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پر حفاظت رکھے، اور جب اٹھا لے تو کلمہ لا الہ الا اللہ زبان پر جاری و ساری ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔